افغان طالبان کے کمانڈر ہیں سعید اللہ سعید جی، انہوں نے ابھی لیٹسٹ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ پولیس کی پاسنگ آؤٹ پیریڈ سے خطاب کر رہے تھے کہ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں ہے اور یہ جہاد نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے اب 10 مئی کے بعد سب کے کان تو کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو ہے. ہاں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ کھل کے ویسے بھی ہمارا آئرن کلیڈ بردر تھا اور انہوں نے اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اور جب وہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے 70s میں تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. ہم نے ڈپلومیٹک میں خود ایک دفعہ بیجنگ گیا آفیشیل وزٹ پہ، تو مجھے بیجنگ ایئرپورٹ کے لوگوں نے بتایا کہ ارلی 70s میں یہاں صرف PIA کی فلائٹ آتی تھی، اور PIA کی فلائٹ جب چلی جاتی تھی تو ہم اپنا ایئرپورٹ بند کر کے اور واپس آ جاتے تھے، کیونکہ اور کوئی جہاز تو آتا نہیں تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ ارلی 70s کی، صرف 50 سال پہلے. اور ابھی دیکھیں آپ بیجنگ آپ جائیں اب تو دنیا کا بہترین آپ کو ایئرپورٹ نظر آتا ہے، اور دنیا جہاں کی وہ فلائٹس آ رہی ہیں. تو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے ان کے وقت میں جب چیلنجز تھے تو ہم نے مدد کی، پھر ہم نے اکٹھے پروگرس کیا ہے. آج جو پاکستان کی انڈیجنس کیپیبلٹی ہے، میں ڈیفنس پروڈکشن میں بھی رہا ہوں ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری. پھر آپ کا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس، جی جتنے ہمارے کمپلیکسز ہیں، تو یہ مثال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ریسنٹ جو ہے، جی یہ ہماری مثال ہے. پاکستان چائنا کی دوستی تھی، وہ کھل کے ہمارے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوا. اب ہتھیار تو انہوں نے لے لیے، بٹ جو مین بیہائنڈ دی گن تو پاکستانی تھے. تو ان کے جو ڈاکٹر وکٹر گاور ہے، ہتھیار تو پر انہوں نے بھی لیے تھے، رافیل. ہاں انہوں نے بھی لیے تھے. تو دیکھیں مودی جب ہوا اس میں پلوامہ تو کیسے کہہ رہا تھا کہ رافیل ہوتے تو رافیل کی بڑی کمی محسوس کی گئی. بھئی ابھی کیا تھا، اور اب کہہ رہے اتنا ایڈیٹ ہے، بے شرم ہے، جھوٹا مکار ہے. اور وہ مطلب اس کی باڈی، اس کا لفظ، اس کی لینگویج دیکھیں اور باڈی دیکھیں کہ اب پاکستان کے عوام کو خود کھڑا ہونا ہوگا دہشت گردی کے خلاف. بھئی دہشت گردی تو آپ پاکستان میں کرا رہے ہو، بلکہ اسے دھمکی لگائی ورنہ میری گولی کا نشانہ. گولی تمہیں لگے گی، اگر غیرت ہو تو خود ہی گولی مار لے. وہ جی ڈی بخشی نے میرا خیال ہے غیرت کہتے ہیں کہ اور جی ڈی بخشی بھی کارٹون صحیح ہے. دیکھیں نا، مطلب جس بندے کو اپنا منہ سیدھا کرنا نہیں آتا، ایسے مونچھیں رکھی ہوئی اس نے کر کے جیسے بولتا ہے، یار آپ ملٹری آفیسر ہو، کم کم تمیز سے تحمل سے بات کرو بیٹھ کے. اب دیکھیں جب انڈیا نے جب ہمیں رسپانس دیا تو ہم نے اس سے ایک نوچ بڑھ کے دیا. جب ہمارا رسپانس کیا تو ایک گولی بھی نہیں فائر کی. بھائی مودی صاحب، آپ ایک گولی بھی فائر نہیں کر سکے، آپ یہ گولی خود مار لیں اپنے آپ کو تو شاید آپ کی کوئی عزت بچ جائے. اب وہ F-35 لینا چاہتے ہیں امریکہ سے. دیکھیں آج کی خبر تو یہ ہے کہ کانگریس میں بات چیت کی، انہوں نے امریکن گورنمنٹ کو وارن کیا ہے کہ یہ ہمارا 2 ٹریلین کا پروگرام ہے. تو اگر آپ یہ دے رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں، اگر پاکستان نے کوئی F-35 گرا دیا تو ہمیں تو ہمارا پروگرام ٹھپ ہو جائے گا. آپ کو تو F-35 کو ڈنٹ پڑ جائے گا. تو وہ انہوں نے وارن کیا ہے گورنمنٹ کو. تو جو مرضی لے لیں، دیکھیں اٹس بیسیکلی مین بیہائنڈ دی گنز. اور ہم نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہم انڈیا سے جنگ نہیں چاہتے. بٹ اگر کسی نے ہمارے دفاع کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جو ڈیٹرنس ہے، کنونشنل ان کنونشنل، وہ پورا اس کا پوری پوٹینسی ہے، دنیا کریڈیبل ہے وہ، اور ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. تو یہ ہمارا ریزولو تھا جس کو دنیا نے یہ انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور میرا اپنے اسیسمنٹ میں کبھی جرت نہیں کرے گا پاکستان پہ دوبارہ ایسے اٹیک کرنے کی. لاسٹلی یہ فرمائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جرت نہیں کرے گا، لیکن یہ بار بار خبر کیوں آ رہی ہے کہ شاید وہ دوبارہ 10 مئی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ دیکھیں کر تو سکتے ہیں، کیپیبلٹی تو ہے. ایک پاکستان سے 6 گنا بڑے ہیں اور آرم فورسز بڑی ہیں. ہمارا جتنا پورے ملک کا بجٹ ہے اس سے بڑھ کے ان کا ڈیفنس بجٹ ہے. تو کیپیبلٹی تو ہے، بٹ اندر سے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. 150 سے زیادہ وہاں آزادی کے طریقے چل رہی ہیں، اور ہمارے سے شکست کھانے کے بعد تو اب آزادی کے طریقے تیز ہو گئی ہیں. جیسے آپ نے 7 ایسٹرن اسٹیٹ میں دیکھا، اروناچل پردیش، آسام، میزورام، ناگالینڈ، منی پور وغیرہ میں، وہاں بڑی فوجی بھاگ رہے ہیں. میں نے ویڈیوز دیکھی، اور پیچھے وہاں ان کو ڈنڈے مار رہی ہے. بلکہ بنگلہ دیش میں، اور ابھی ریڈ کوریڈور میں دیکھیں، ویسٹ بنگال ہمیں واپس لینا چاہیے. ویسٹ بنگال لینا چاہیے. تامل ان سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں، سکھ ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں. کشمیر تو ان کے ہاتھ سے نکل ہی گیا ہے. دیکھیں 13-14 لاکھ کی فوج ہے، 90 لاکھ وہاں بٹھائے ہوئے ہیں، اور پچھلی 2 دہائیوں سے ہیں. وہ تھک چکے ہیں، ڈیمورلائز ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بھگوڑے ہو رہے ہیں. تو ان کی اتنی سخت ہی نہیں ہے فوج میں کہ ہم پہ حملہ کر سکیں، اور ہم نے ثبوت دے دیا ہے. دوبارہ کوشش کر کے تو دیکھیں، ہم انہیں نہ کو چنے چبا دیں گے. وہ باتیں کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ہماری نیوی کو تو خیر اس دفعہ میدان میں آنے نہیں پڑا، ابھی تو صرف ایئر فورس نے کام دکھایا ہے اور ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. تو نیوی، آرمی اور ایئر فورس، ہماری تینوں فورسز، تینوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ،
تو ہم نمبرز میں تو کم ہو سکتے ہیں ہاں بٹ ٹریننگ میں اور جو ہمارے پاس کوالٹی آف اکوپمنٹ ہے، پھر ہمارا انڈیجنس ہے. دیکھیے ہم اب دوزے بھی خود بنا رہے ہیں، میزائل پروگرام بھی ہمارے اپنے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں شاید کہ وہ بھی فائٹر جیٹس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ خود بنائیں. بالکل بنائیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے؟ انڈیا کہہ رہا ہے وہ خود بنائیں گے. کہ وہ اب خود، کیونکہ ہمارا مقابلہ پہلے کرنے کے نارمل لیے جیٹ تو بنا لیں نا، پہلے نارمل جیٹ تو بنا لیں، پھر اسٹیلتھ کی بعد میں باری آ جائے گی. اور دیکھیں ہماری نیوی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اتنی بڑی نیوی ہونے کے باوجود انہوں نے جرت نہیں کی کہ اپنے پانی سے پاکستان کی طرف ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے، حالانکہ کیریئر کو واپس ہمارے لے پاس وہ بھی نہیں گئے، ہے. اس لیے کہ ہمارے میزائلوں نے اس کو 2-3 دفعہ لاک کیا. اگر ذرا آگے بڑھتے تو ہم نے میزائل داغ دینے تھے ان پہ. تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ واپس چلے جائیں. تو یہ تینوں ہماری جو افواج ہیں، خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، انہوں نے بڑا ایک آپس میں سنکرونائز کر کے آپریشن کیا ہے اور دشمن پہ مکمل دھاک بٹھائی ہے. اور دنیا اس کو متعارف ہو گئی ہے. اب دنیا ہمارے سے ٹریننگ حاصل کرنا چاہتی ہے، دنیا پاکستان سے مل کے چلنا چاہتی ہے. جیسے افغانستان جیسا ملک، ہم نے کتنی دفعہ ان کو کہا، بٹ اس آپریشن کے بعد دیکھیں وہ جو چائنا میں میٹنگ ریسنٹلی ہوئی 21 مئی کو، اسحاق ڈار کی اور ان کے جو امیر خان متقی ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ سعید احمد سعید صاحب نے وہاں اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ فتنہ الخوارج، فتنہ الانسان کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان ایک بہت ہی مضبوط ملک کے طور پہ ابھرے گا. اور انشاءاللہ جو خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پاکستان کا دیکھا تھا، انشاءاللہ پاکستان وہ جلد مقام حاصل کر